ہمارے گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن سے دلچسپی ہے؟ محبت کی بات نہیں، محبت تو الحمدللہ ہم ٹوٹ کر کے کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ دلچسپی کتنی ہے؟ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتا ہے وہ ہر کسی شخص سے صحیح طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ لفظ تجوید کہا جائے تو پہلے تو ہم سرک ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا، نئی کیا چیز آ رہی ہے، ہم تجوید ہی سے ناواقف ہیں۔ اگر بندہ اس چیز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا تو اللہ اکبر، وہ قرآن کی لعنت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف مرحومین کے سامنے پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے، نہیں، قرآن ہمارا نظام حیات ہے۔ قرآن میں چلنے کا طریقہ، قرآن میں بولنے کا طریقہ، قرآن میں دیکھنے کا طریقہ، بلکہ قرآن میں سوچنے کا بھی طریقہ موجود ہے۔ آپ سورہ حجرات اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہر کوئی شخص کی طبیعت میں مذاق موجود ہے، ہر کسی شخص کی طبیعت میں مذاق موجود ہے، لیکن اس مذاق کا موضوع بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ اسے کس حد تک کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، وقال تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلند آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری یہ محفل الحمدللہ نقطہ کے زیر اہتمام ایک بہترین محفل اور بڑے پیارے وقت میں منعقد کی گئی ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے اور ہمیں اس کے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جو موقع اس وقت چل رہا ہے، یہ جو لمحات ابھی چل رہے ہیں محرم الحرام کے، اور اس میں اس وقت ہر ایک کے بعد دوسرے شخص کے ذہن میں سوائے امام عالی مقام کی شخصیت کے کوئی اور نہیں آ رہا، سوائے امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی دنیا دار کی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں، بلکہ الحمدللہ امام علی مقام کی تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے، ان کی باتیں اور ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کے افعال۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ساتھ ہی ساتھ اس ہماری محفل میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ آج کی ہماری عظیم محفل کا مقصد جو امام علی مقام نے ہمیں درس دیا اور جس چیز کا تحفظ فرمایا وہ قرآن عظیم ہے، اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشادات، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کی تحفظ کے لیے جو اللہ اکبر بہترین قربانی عطا فرمائی، جس کو تادم حیات بلکہ تا قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے، وہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کردہ ارشادات کے تحفظ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کتاب کے تحفظ کے لیے امام علی مقام نے جو قربانیاں دی، اسی قرآن پاک کے متعلق ہم آج کی ہماری یہ محفل کا آغاز کریں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہمارے لیے بہترین سب سے بڑا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لینا، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی سے دور ہیں، ہمیں اس کے مفاہیم تو سمجھنا دور کی بات،
جو ہے ہم اسی کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے قاصر ہیں، ہم وہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ بڑے افسوس کی باتیں ہیں۔ ہم دیکھیں ہماری اکثر محفلوں میں یا ہمارے گھروں کے اندر، چلیے باہر کی بات میں نہیں کرتا، ہم ہمارے گھر کی بات کریں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن سے دلچسپی ہے؟ محبت کی بات نہیں، محبت تو الحمدللہ ہم ٹوٹ کر کے کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ دلچسپی کتنی ہے؟ دلچسپی کہتے کسے ہیں؟ محبت وہ کہ لا کر کے گھر میں رکھ دیا جائے، اور دلچسپی وہ کہ جس سے تلاوت کیے بغیر دن نہ گزرے۔ محبت وہ جسے لا کر کے گھر میں رکھ دیا جائے کہ مجھے بڑی محبت ہے، یہ میرے گھر میں رہے گا تو بڑی برکتیں ہوں گی، لیکن دلچسپی وہ کہ لانے کے بعد اس کو تلاوت کیے بغیر کوئی وقت نہ گزرے۔ مجھے بتائیں ہم قرآن کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے گھر والے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کے اثر میں اس کا اثر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین صوفیاء کرام کی باتیں آپ کو بتاؤں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس بندے کے دل پر زنگ لگ جائے، وہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے، اللہ قرآن کے حروف کے توسل اس کے دل کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ یہ صوفیاء کا قول ہے، اور ہاں انہوں نے قرآن پڑھا، کیا ہم نہیں جانتے؟ وہ اسلاف کی تاریخیں ہم نے علماء سے نہیں سنی، کتابوں میں نہیں جانی کہ امام اعظم نے قرآن کی تلاوت کتنی فرمائی، امام شافعی نے قرآن کی تلاوت کتنی فرمائی، امام مالک نے قرآن کی تلاوت کتنی فرمائی، سیدنا امام احمد بن حنبل نے قرآن کی تلاوت کتنی فرمائی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت کتنی فرمائی؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بار قرآن پڑھا؟ ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا اللہ اکبر کہ ایک رات میں وہ پورا قرآن پڑھتے تھے، اور ان کی صرف ایک رات پڑھ کر کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کئی سالوں تک ان کی راتیں گزر جاتی، اللہ اکبر، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کتنا ستھرا کیا کہ آج ہم ان کے دلوں کی تاثیر کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں کے متعلق جانتے ہیں، تو اللہ اکبر ہمارے دل کے اندر تازگی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو قرآن کی تلاوت اور قرآن سے دلچسپی، محبت بے پناہ ہے، بے پناہ، اتنی محبت ہے کہ اگر اللہ اکبر ہمارے ہاتھ سے قرآن ہلکا سا گر جائے بے توجہی کی وجہ سے تو ہم کانپ اٹھتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں حضرت قرآن گر گیا ہے، کوئی جرمانہ، کوئی کفارہ؟ آج بھی ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر جو بزرگ خواتین ہیں، وہ اگر قرآن گر جائے نا تو وہ کچھ گیہوں صدقے کے طور پر نکالتی ہے کہ قرآن گر جائے گیہوں صدقے کے طور پر، یعنی اتنی محبت۔ لیکن مجھے بتائیں کہ قرآن صرف محبت کے لیے نازل ہوا؟ کہ قرآن کی ریکوائرمنٹ، قرآن کی خواہش صرف یہی تھی کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کریں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ یہ ہمارے چہروں کو کھلا دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی کثرت کی، ان کی آنکھوں میں اللہ اکبر اتنی طاقت آئی ہے، اتنی طاقت آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں کی طاقت سے اللہ اکبر لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ان کی آنکھوں کی طاقت۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تو ہم قرآن سے قرب اختیار کریں، قرآن کے قریب ہو، اس کی تلاوت کی طرف آئے، اسے پڑھے۔ اچھا، کیا قرآن کی تلاوت کرنا کافی ہوگا؟ کیا قرآن پڑھ لینا یہ کافی ہوگا؟ نہیں، یقیناً پڑھنے کی برکتیں ہمیں ملیں گی، بلکہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرمائے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں، یقیناً برکتیں ہیں، لیکن صرف یہیں تک سمت نہیں ہے، یہی اس کی حد نہیں ہے، اس کی حد تو اللہ اکبر لامحدود ہے۔ قرآن کو اصل سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اچھا ضرورت ہے، اور ہم اسی سے ناواقف ہیں۔ قرآن کو پہلے پڑھیں، دوسرا صحیح طریقے سے پڑھیں، اور تیسرا اسے سمجھ کر کے پڑھیں۔
تب جا کر کے قرآن کا پڑھنا مقصد کو پہنچائے گا۔ لیکن اگر ہم ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ کر سکے یا کوئی ایک ہی پر توجہ دے دیں تو ہمیں قرآن کے مقصد تک پہنچنے میں کافی دیر ہو جائے گی۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کی ریکوائرمنٹ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا تجھے پڑھنے پر یا پھر سننے پر ہمیں ملے گا کیا؟ اب چونکہ ہم فائدے والے لوگ ہیں نا، ہمیں بغیر فائدے کے کوئی کام جلدی سمجھ نہیں آتا، ہمیں جلدی کوئی کام سمجھ نہیں آتا۔ ہم قرآن سے بولتے قرآن بتانا کیا تجھے پڑھنے میں یا سننے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اس سے غور سے سنو۔ یہ سننے کے بارے میں بات، قرآن جب تمہارے سامنے پڑھا جائے تو یہ سننے کے بارے میں بات، بتا ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک دنیاوی شخص اپنی طاقت کے حساب سے رحم کرتا ہے، لیکن وہ مالک حقیقی ہے، وہ اپنی طاقت کے حساب سے رحم فرمائے گا۔ ایک دنیاوی شخص اپنی طاقت کے حساب سے رحم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب بیٹا کوئی بات نہیں، معاف کیا، کسی طریقے سے ہم معاف کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی طاقت کے حساب سے معاف کیا اور ہم نے اپنی طاقت کے حساب سے رحم کیا، وہ مالک حقیقی ہے، وہ اپنی طاقت کے حساب سے رحم فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت کے معاملے میں، سننے کے معاملے میں، قرآن پڑھنے کا معاملہ، یہ سننے کی برکت، سنیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آؤ ایک قرآن کی اور ایک چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن سن کر کے اسی وقت فائدہ ہو سکے گا جس وقت قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے۔ اگر قرآن کو قرآن کی طرح نہ پڑھا جائے تو سننے والا تو دور، پڑھنے والا ہی وبال میں ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں پر لعنت فرماتا ہے۔ آپ لفظوں پر غور کریں، قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھنے والوں پر لعنت نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تو وہ تو دوسرے زمرے میں، ابھی ان کی تو گنتی ہے نہیں۔ یہاں بات کس کی ہو رہی؟ قرآن پڑھنے والے کی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے پر لعنت فرماتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے اور کیا قرآن ہی لعنت کرتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں اس پر ملتی ہیں، اس بات پر دو حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک قرآن اس پر لعنت کرتا ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتا اور قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا، پڑھتا ہے، قرآن نے منع کیا حرام ہے رکتا نہیں، پڑھ رہا ہے، قرآن نے حلال کیا لیکن وہ حاصل نہیں کرتا، وہ کوئی اور ہی طریقہ اختیار کر رہا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن ایسے پڑھنے والے پر بھی لعنت فرماتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے اس لیے کہ قرآن کو قرآن کی طرح نہیں پڑھا جاتا تو قرآن ناخوش ہو کر اس پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن خوش نہیں ہوتا، قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب یہاں موجود جتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے میں آپ کو کسی زمرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا، آپ خود اپنا احتساب کریں، میں آپ کو کسی مقام پر نہیں لانا چاہتا، آپ خود اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں کہ قرآن ہم پر لعنت کر رہا؟ ابھی تو نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جو قرآن سے دور ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ کیا مفہوم؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں
हुआ तजवीदुल हुरूफ। अब अपना मौजू थोड़ा सा हट रहा है, हमने फजीलत बरकत जानी और उसके मुतालिक बाद में हमने कुछ उसके नुकसानात भी जाने। अब हमारा मौजू थोड़ा सा तब्दील तजवीद की तरफ आ रहा है। कुरान में वरतिलिल कुरान तरतीला की आयत करीमा की तफसीर में और इसके मुतालिक सय्यदना मौलाए कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं, हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। वो जो मफहूम हमने जाना, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। इस आयत करीमा के मफहूम की तफसील में सय्यदना मौलाए कायनात फरमाते हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, यानी हुरूफ को सही मखारिज के साथ अदा करना, व मारिफतुल वुकूफ, और वक्फ की मारिफत और वक्फ के महल्लात को जान करके वक्फ करना। जब बंदा इन दोनों चीजों पर अमल करता है तब जाकर के वो इस बात के मिसदाक पर बैठता है कि वरतिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को उसने सही तरीके से पढ़ा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हम उस तरफ नहीं पहुंच पाते। याद रखें, आज हमारी कौम में तजवीद के मुतालिक बड़ी बेपरवाही है, बड़ी लापरवाही, हम नहीं जान पाते हैं। हम इसको न सीखने की दिलचस्पी रखते, न ही हमारे यहाँ इसकी रविश आ पा रही है। हम ला रहे हैं तो हमें ये सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं कि क्या अब तक हमने जो पढ़ा वो गलत था, क्या हमारे बड़ों ने जो पढ़ा वो गलत था। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम जो सही है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसे बखुशी कबूल करें, और अगर कबूल नहीं करता यानी कि ज़मीर हमारा अभी जिंदा नहीं है। कुरान को कुरान की तरह पढ़ो, वरना याद रखें कुरान हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो इसकी बरकतें रहमतें हमें मिलनी चाहिए वो हमें ना मिल सकेगी, वो हमें ना मिल सकेंगी। और कुरान सिवाय लानत के और कुछ नहीं करेगा, सिवाय लानत के और कुछ नहीं करेगा। कुरान को हमने कुरान जाना नहीं, कुरान को सही तरीके से हम पढ़ें। इंशाअल्लाह तिलावत के मामले में जब हमारी ये तवज्जो रहेंगी तब जाकर के हम इसके पूरी तरह से फ़ायदे पर पहुंच सकेंगे। आपको पता है कुरान की एक बरकत आपको बताऊं, यहाँ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने चेहरे देख रहा हूँ और जो लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी बात अगर उन तक पहुँचे तो वो भी अपना मुहासबा करे और इस चीज़ को जाने। हर कोई शख्स हर किताब पढ़ता है, चाहे कुरान हो या दूसरी। जब किताब कुरान के अलावा कोई और पढ़ता है और अब अगर किताब हाथ में होती है ना तो वो हलता नहीं है, लेकिन जब कुरान हाथ में आता है तो फिर हमारा बदन हिलने लगता है। तो इस चीज़ पर नोटिस किए वजह क्या है, किताब और भी है, किताब ये भी है, लेकिन पता नहीं एक ऑटोमेटिक वजूद की कैफियत ही ऐसी हो जाती है कि हम अगर कहीं पढ़ने के लिए बैठे हैं तो भले ही कम आवाज में पढ़ रहे हैं, भले मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिलते हैं। ये बगैर हिले के हमने बहुत कम लोगों को देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग हिलते हैं। वजह क्या है? और भी किताबें पढ़ते, हम रात में पढ़ते, लेट करके पढ़ते, कोई वजूद की कैफियत नहीं होती, वजूद बिल्कुल साइलेंट जोन पर है, पूरी तरह से साइलेंट है। कोई और किताबें हम बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ते, बदन हिलता नहीं है। कुरान पढ़ रहे हैं तो बदन वजद में आता है। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। फरमाया जाता है कि जब सूरह अलक यानी कुरान शरीफ के नुज़ूल का वक्त हुआ और पहली आयत करीमा इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये जो सूरह नाजिल हुई और इसकी 5 आयतें जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल हुई, जब जनाब सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहली दफ़ा कुरान की इन आयतों को लेकर के तशरीफ़ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर जैसे ही ये आयत करीमा नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी ज़ुबान अक़दस से इन कलिमात को अदा किए, हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद हरकत में आया, हरकत में आया। जाहिर सी बात उससे पहले कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, पहली दफ़ा जब आया हुजूर ये कुरान की तासीर, कुरान के असर की वजह से, उसकी आयतों की असर की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद मुबारक अल्लाह अकबर जुम्बिश करने लगा, हिल रहे थे।
یعنی اس کے اثر اور اس کی ہیبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا وجود ہل رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ اثر جو اس وقت حضور علیہ السلام کے وجود اطہر پر اللہ اکبر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک پڑھنے والے لوگوں کے وجود پر وہ اثر کو جاری آج ہر کوئی شخص قرآن جب پڑھتا ہے تو ہلتا ہے۔ ہم دیکھیں جب بچے کو داخلے کے لیے ادارے میں لاتے ہیں اور لانے کے بعد میں وہ بچہ 3 دن بمشکل 3 دن آ کر کے سن بیٹھے گا، لیکن جیسے کہ چوتھے دن وہ پڑھنا جب شروع کریں گے نا تو وہ آٹومیٹک پڑھنا، اسے ہلنے کے لیے کوئی کہتا نہیں ہے۔ یہ صرف الف با تا سا پہلا پڑھنا شروع کرتا کہ اللہ اکبر اس کے وجود کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مجھے بتائے جب بغیر جانے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ اکبر یہ اس کا اثر دیکھنے ملتا ہے۔ جب ہم قرآن کو جان کر کے اور جیسا وہ چاہتا کہ ویسا اگر پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتیں کیا ہوں گی، ان چیزوں پر غور کریں انشاءاللہ، تب جا کر کے ہمیں اس کی برکتیں ہوں گی۔ اب آئیں تھوڑی تجوید کی طرف بات کریں، حروف کی ادائیگی کی طرف بات کریں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اپنے پڑھنے والے کو بولنے کا طریقہ بھی دیا ہے، ورنہ اور دوسری زبانیں پڑھنے والوں کے اندر، یہاں سب لوگ بھی موجود ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن میں حقیقت پر مبنی بات کروں، اصول بھی جانتے ہوں گے لیکن ادائیگی کے طور پر وہ اس معاملے میں کافی پیچھے ہوں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتا ہے وہ ہر کسی شخص سے صحیح طریقے سے بات کر سکتا ہے اور بات کرتا بھی ہے۔ اور اچھا، اس کی اور بات، قرآن پڑھ رہا ہے وہ ایک جگہ، لیکن اگر وہ کوئی اور جنرل بات بھی کر رہا ہے نا تو اس کے الفاظ اور اس کی باتوں کے انداز کو سن کر کے لطف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اور ہم اس سے کافی دور ہیں، ہماری قوم اس سے کافی دور ہے۔ آج ہمارے بچے بھی اس سے اللہ اکبر ناواقف ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ نئی کیا چیز آ رہی ہے، ہم تجوید ہی سے ناواقف ہیں۔ تجوید ہے کیا؟ تجوید قرآن پاک کے صحیح طریقے سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک علم تجوید، ایک علم تجوید۔ اب تھوڑی اہم بات شروع ہو رہی ہے، توجہ دیں۔ علم تجوید قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ اور وقف کی معرفت کے ساتھ پڑھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، قراء کے امام، ائمہ قراء، کہ قرآن کا علم تجوید، علم تجوید کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی ایک بندے نے بھی حاصل کر لیا نا تو کافی ہے۔ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں تھوڑا سہل کہوں، قاری قرآن چونکہ اب وہ مکمل ایک کورس کرتا ہے، قرات کا مکمل کورس کرتا ہے، علم تجوید قرآن وہ حاصل کرتا ہے، علم تجوید وہ حاصل کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں علم تجوید کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک کو اسی تجوید کے مطابق پڑھنا یہ ہر کسی کے لیے فرض عین ہے، یہ ہر کسی کے لیے فرض عین ہے۔ قرآن کا تجوید کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یعنی کیا؟ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا باقی سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن فرض عین کیا؟ فرض عین وہ جس پر ہر کسی شخص کو عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ علم تجوید کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا یہ بے حد ضروری، لازمی اور فرض عین ہے۔ اگر بندہ اس چیز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا تو اللہ اکبر وہ قرآن کی لعنت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا، اسے اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں آج بھی ہماری مساجدوں کے اندر کئی ایک لوگ ایسے موجود ہیں جو صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا اور نہ ہی میں ان پر کوئی حساب لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ ان کو سالوں سے کرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے ان میں کوئی امپرومنٹ دیکھا، کوئی بدلاؤ دیکھا؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی بدلاؤ دیکھا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن کی طرح
قرآن کی ریکوائرمنٹ اور قرآن کی جو چاہت ہے قرآن کو اس کی چاہت کی طرح سے نہیں پڑھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی برکتیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اور قرآن لعنت کر رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ ہیں اس میں توجہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، اچھا لوگوں کی لاپرواہی والے جملے بھی کیا ہیں پتہ ہے؟ وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کر لیں گا، آپ اپنا کام کرو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ قبول کر لیں گا۔ اللہ کے بندے قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو سکے گا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کچھ غلطیاں، اور قرآن کے حروف کے معاملے میں اگر ہم جو غلطیاں، ایک چھوٹی سی ایک مائنر غلطی جو ہم جسے مائنر سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ کتنی بڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھیں۔ سورہ فاتحہ ہر شخص پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہر شخص پڑھتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کا الحمد، اس میں جو بڑی ہا ہے جو حلق سے ادا ہوتی ہے، اگر ہم ہا سے پڑھتے ہیں الحمد تو اس کا لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے اس کا لغوی معنی بنتا ہے تعریف۔ کیا بنتا ہے؟ الحمد۔ اگر ہم اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں تو کیا بنتا ہے؟ تعریف۔ لیکن اگر ہم اسے کہیں الحمد کی جگہ الحمد، یعنی شروع حلق والی ہا سے اگر ہم اسے ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اتنا اگر ہم نے کہا تو الحمد کا کیا معنی بن رہا تھا؟ تعریف۔ اگر ہم الحمد کہتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا معنی بنتا ہے پرانا ہونا، یعنی اللہ کو ہم نے پرانے سے مراد وہ پرانا نہیں، ہم پرانے سے مراد یہاں پر جو زنگ آلود دھول مٹی والا اور جو گندا ہوتا ہے وہ والا پرانا بولتے ہیں نا بھئی، یہ بہت پرانا کپڑا ہے، یعنی پڑا ہوا تھا، وہ والا پرانا۔ الحمد اگر ہم نے کہا، ایک لفظ کے بدل جانے سے ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ الحمد کی جگہ اگر ہم نے الحمد کہہ دیا تو کہاں تمام تعریف اللہ کے لیے اس کا معنی بنتا تھا، لیکن ہمارے الحمد کی وجہ سے اللہ اکبر تمام پرانیاں یا تمام پرانے یا تمام پرانا، اللہ اکبر ہم الحمد کو الحمد کہہ کر کے اسے پرانا لفظ کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، اسی آیت کا آخری کلمہ ہے رب العالمین، یہ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اس سورہ کو اس لیے منتخب کیا کہ الحمدللہ یہ سورہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، درمیان کی بھی پورا قرآن ہمارے پاس ہے، چاہتا تو کہیں اور سے بھی بتا دیتا لیکن شاید ذہن میں نہیں آ پاتا۔ سورہ فاتحہ تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ رب العالمین میں عین کی جگہ اگر بندے نے عالمین کی جگہ عالمین کہا، یعنی الف سے ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، الف سے ادا کیا، حمزہ سے ادا کیا، تو عالمین سے مفہوم بنتا ہے کہ سارے جہان کا پالنے والا، عین سے رب العالمین سارے جہان کا مالک، پالنے والا۔ لیکن اگر بندہ رب العالمین کہتا ہے گویا کہ سارے جہان کو دکھ دینے والا۔ ایک عین کو اگر آپ نے الف سے تبدیل کر دیا، بدل دیا بے توجہی کی بنا پر، تو جو رب العالمین سے مفہوم بن رہا تھا کہ سارے جہان کا پالنے والا، رب العالمین کا کہنا اسے کیا کر دے گا؟ سارے جہان کو دکھ دینے والا۔ اب مجھے بتائے، ہم اللہ کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ آج یہ جملہ آ رہا ہے، آپ تو سن کر کیا پیروں کے کھڑے ہوئے ہیں، میری کیفیت کیا گزر رہی ہوں گی کہ میں زبان سے یہ بات نکال رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائے، اگر یہ مفہوم کے ساتھ اگر بندہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا؟ قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا؟ کیا قرآن اسے وہ دے گا جو وہ چاہتا ہے؟ کیا قرآن اسے وہ عطا فرمائے گا جو دل میں وہ تمنا رکھتا ہے؟ کسی صورت میں نہیں۔
تم نے اللہ کو دکھ دینے والا بتا دیا، مجھے بتائیں تمہیں سکھ ملے گا کہاں سے، تمہیں خوشیاں ملیں گی کہاں سے۔ ایک اور جگہ ہم چلتے ہیں، اخیر کی صورتیں ہیں جسے ہم چاروں قل کہتے ہیں، چاروں قل کہتے ہیں، یعنی چار قل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کا پہلا لفظ کیا ہے، پہلا جملہ قل، یہی ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ سے ادا ہوتا ہے اگر کسی بندے نے آف کی جگہ پر کاف کہہ دیا، آف کی جگہ پر کاف کہہ دیا، پہلے آف کے مفہوم کو سمجھے۔ قل، قل کا معنی ہوتا ہے اے محبوب تم فرما دو، کیا؟ اے محبوب تم فرما دو۔ اور اگر کسی بندے نے قل کی جگہ پر قل کہہ دیا، اے محبوب تم کھا لو، اللہ کے حکم کو اے محبوب تم کھا لو، معاذ اللہ۔ کتنا معنی ایک حرف کی وجہ سے کتنا معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ قل فرما دو، قل چھوٹے کاف سے، قل اگر کسی نے کہہ دیا کھا لو، کتنا معنی بدل رہا ہے۔ ایک اور جگہ لے کر کے جاؤ، قل هو اللہ احد، احد میں بڑی ہا ہے، بڑی ہا سے اگر کوئی ادا کرتا ہے اس کا مفہوم بنتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ یقیناً یہ ہمارا دل بھی کہتا ہے اور کہے گا بھی، یہی درس ہم ہمارے بچوں کو بھی دیں گے، قرآن کا یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی قل هو اللہ احد کی جگہ پر قل هو اللہ احد ہا کی جگہ ہا کہتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے اے محبوب تم فرما دو اللہ کمزور ہے، اے محبوب تم فرما دو اللہ کمزور ہے۔ قل هو اللہ احد کی جگہ پر اگر کوئی بندہ لاپرواہی میں یہ کہہ دے تو اس کا مفہوم بنتا ہے اے محبوب فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، مفہوم بنتا ہے تم فرما دو کہ اللہ کمزور ہے۔ اب یہاں سے میں دو باتیں آپ کو بتاؤں، ایک تو بندہ لا علمی کی بنا پر کہہ رہا ہے، اسے پتا نہیں ہے، ظاہر سی بات غلط ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ ذہن بنا لیا، مینٹلٹی بنا لیا، وہ کس جگہ کھڑا رہے گا؟ وہ کفر کے دہانے پر کھڑا رہ سکتا ہے، وہ کفر کے دہانے پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ ایک حرف کا تبدیل کر دینا اسے حد کفر کو پہنچا سکتا ہے اگر اس نے وہ سوچ رکھ لیا تو۔ اسی لیے قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھو، قرآن کو پڑھو تجوید کے مطابق پڑھو، قرآن کو پڑھو جیسے وہ چاہتا ہے، اگر اس کی چاہت کے مطابق۔ اس وقت اگر مجھے بہت شدت کی پیاس لگی ہے، مثال کے طور پر مجھے بہت پیاس لگی ہے، اور اگر آپ نے چھوٹی مکی کا خوبصورت ایک دم اصلی شہد سے بھرا ہوا گلاس مجھے لا کر کے دیے، حالانکہ پانی سے زیادہ اچھا شہد ہے، لیکن مجھے لگی پیاس ہے، میں کیسے قبول کروں گا اس جو اچھا ہے اپنی جگہ، لیکن مجھے لگی پیاس ہے، مجھے میری خواہش مکمل ہو نہیں رہی ہے، میری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پانی چاہیے، اگر مجھے میرا پانی مل نہیں رہا ہے تو میں خوش ہوں گا کیسے؟ قرآن کی بھی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھو، اگر اسے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہ پڑھا گیا تو قرآن خوش ہوں گا کیسے؟ اور جب وہ خوشی نہیں ہوں گا تو پھر قرآن وہ برکتیں ہمیں عطا کیسے فرمائے گا؟ اسی لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو۔ یاد رکھیں قرآن دلوں کو سرور دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور آنکھوں میں نور عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ اس سے اچھا پڑھنے والا ذہن کا قوی ہوتا ہے، اس سے اچھا اور صحیح پڑھنے والا ذہن کا قوی ہوتا ہے، اس سے اچھا اور صحیح پڑھنے والا، اور اچھا اور صحیح نہ پڑھنے والا کو اسے صبح کا ناشتہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کھایا۔ قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والا وہ کہیں نہ کہیں ذہنی اعتبار سے کمزور ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ یہ ہمارے پورے وجود کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، میں بارہا کہتا ہوں، مسجد میں بھی، جمعہ کے دن خطاب میں بھی کہتا ہوں، ہم نے قرآن کو صرف اور صرف مرحومین کے سامنے پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے۔
نہیں، قرآن ہمارا نظام حیات ہے، قرآن ہماری مکمل زندگی کا شیڈول موجود ہے اس میں۔ قرآن میں چلنے کا طریقہ، قرآن میں بولنے کا طریقہ، قرآن میں دیکھنے کا طریقہ، بلکہ قرآن میں سوچنے کا بھی طریقہ موجود ہے۔ آپ سورہ حجرات اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہر کوئی شخص کی طبیعت میں مذاق موجود ہے، ہر کسی شخص کی طبیعت میں مذاق موجود ہے، لیکن اس مذاق کا موضوع بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ اسے کس حد تک کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے کا انداز کیا قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، قرآن میں کیا کچھ نہیں ہوگا؟ قرآن خود کہتا ہے تبیانا لکل شیء، مجھ میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے، مجھ میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف مرحوم کے سامنے پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے، بلکہ حد تو کیا ہے، اور زیادہ ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا پتہ ہے؟ اگر کوئی مر نہیں رہا ہو نا، ہم قرآن اس کے پاس جا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے مر جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ بات؟ اگر کوئی مر نہیں رہا، اس کی روح نکل نہیں رہی ہے، بھائی قرآن پڑھو، اس کے سامنے روح نکلے گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن زندوں کو مارنے والی کتاب ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مردہ کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے مرحومین کے سامنے پڑھنے والی کتاب سمجھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا نہیں مر رہا، روح نہیں نکل رہی ہے، سکرات میں ہے، قرآن پڑھو مر جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکلوانی ہو تو قرآن پڑھ لو، اللہ اکبر، روح نکل جائے گی۔ اللہ اکبر ایسا ہو بھی جاتا ہے یا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے ہر خیر و شر، لیکن ہماری سوچ کتنی گر چکی ہے، ہماری سوچ کتنی گر چکی ہے، ہم نے کبھی جانا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن سے قرب اختیار کریں، اور خاص طور سے قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اور قرآن جیسا چاہتا ہے ویسا پڑھنے کا شوق پیدا کریں، ورنہ پڑھتے تو ہر کوئی ہے، پڑھتے تو ہر کوئی ہیں۔ قرآن کو ویسا پڑھنے کی کوشش کریں جیسا قرآن چاہتا ہے۔ اگر یہ باتیں ہم میں موجود رہیں انشاءاللہ تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ محفل قرآن پاک کی تلاوت پر، اس کی برکتوں پر، اس کی فضیلت پر، اور کچھ اصلاحی باتیں جو کہ اشد ضروری ہے آج ہماری قوم میں، آج ہمارے درمیان میں اشد ضروری ہے، وہ باتوں کو بتانے کے لیے آج کی محفل کو سجائی گئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں عوام تو عوام بلکہ خاص لوگوں کو بھی قرآن کی تلاوت صحیح کرتے نہ پاتا ہوں نا، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عوام تو عوام، خیر وہ تو مظلوم ہے، ان کو وہ تو علم سے دور ہی ہیں، لیکن جو خواص ہے، جو کسی جگہ پر ہے، چاہے کوئی جگہ ہو، جو کسی جگہ پر ہے، جو اپنی جگہ کوئی مقام رکھتے ہیں، جو اپنی جگہ کوئی رتبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قرآن صحیح پڑھتے نہ دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، دل جلتا ہے کہ جو قرآن ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، وہ بھلا دوسروں کو گائیڈ کیسے کر سکتا ہے، وہ بھلا دوسروں کو نظام کیسے دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہی مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ یقیناً قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک سورت میں پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بات بھی بتا دوں، قرآن یہ نہیں چاہتا کہ مجھے 30 پارے آپ 8 دن میں ختم کر کے دیں۔ آپ اپنی عادت میں یہ بات شامل رکھیں، ایک رکوع صحیح، لیکن ویسا پڑھو جیسا وہ چاہتا ہے، ایک آیت ہی صحیح، لیکن ویسی پڑھو جیسی وہ چاہتا ہے۔ اور اگر ہم یہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر، ہم قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم بہت بڑے ظالم ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو تو دیکھا جو لوگوں نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی، قرآن کو دفنانے کی کوشش کی، قرآن کو نہ جانے کس طریقے سے اللہ اکبر قرآن کے ساتھ ان کا معاملہ رہا۔ ہمیں انہیں دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ظلم تو ہم نے کیا ہے جو قرآن کو قرآن کے مطابق نہ پڑھ کر کے، قرآن کی خواہش تھی کہ مجھے کیسا پڑھا جائے، ہم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی، قرآن کے ساتھ ظلم ہم کر رہے ہیں۔ اس سے باز آ جائے، رک جائے انشاءاللہ۔ آج کی محفل ہماری اسی پر مبنی تھی، اسی بات کو بتانے کا مقصد تھا کہ ہم قرآن کا قرب اختیار کریں، ہم قرآن کو نازل ہونے کا مقصد بھی سمجھیں، اور جس طریقے سے وہ پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو
قرآن کے نظام کو اور قرآن کے احکامات کو اور قرآن کی باتوں کو سمجھنے سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی تھی، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں آج ہر شخص کی اپنی ایک فطری چیز میں یہ شامل ہے کہ وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اچھے لباس پہن کر کے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اچھا چشمہ لگا کر، کوئی اچھی چپل لگا کر کے، نہ جانے لوگوں کے الگ الگ انداز ہے، لوگ بہتر ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ذرا قرآن سے پوچھے، اے قرآن بہتر ہوا کیسے جاتا ہے اور بہتر ہے کون؟ قرآن بھی ہمیں رہنمائی فرماتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر، ایمان لانا اور اچھے کام کرنا، یہ دو باتیں ملی۔ اب حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ بہتر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو قرآن سکھائیں۔ یہ حدیث رسول ہے۔ قرآن سیکھنے والا بھی بہتر ہے، قرآن سکھانے والا بھی بہتر ہے۔ میں یہ نہیں جانتا یہاں پر کون لوگ سکھانے والے ہیں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ بھی بہتر بن سکتے ہیں قرآن سیکھنے کے بعد۔ قرآن سیکھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہم بہتر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ لوگوں کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔